الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ناگپور کی سرزمین پر حضرت بھولا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب میں ہم اور آپ اس وقت حاضر ہیں۔ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ ہر چیز کی روح نکل رہی ہے اور رسم پیدا ہو رہی ہے۔ ہم رسموں کے عادی ہو گئے اور روح سے ہمارا رشتہ ختم ہو گیا۔ اور جب روح سے واقفیت ہمارے اندر نہیں رہی تو ہر چیز اب رسمی بن چکی ہے کہ چلو رسم ادا کر لیں، اور یہی وجہ ہے کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو یا زکوٰۃ ہو، یہ بھی رسمی طور پر ہم ادا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو بے حیائی سے رک جاتا ہے، لیکن آج نمازی بے حیائی سے نہیں رک رہا۔ حج کر کے آنے والا اتنا دیانت دار ہو جاتا ہے کہ اس کی دیانت داری کی قسم کھائی جا سکے۔ 50-100 سال پہلے کوئی حج کر کے آ جاتا، کسی محلے میں ایک حاجی ہوتا تھا، اور محلے میں کسی کا اختلاف ہو تو سب کہتے تھے حاجی صاحب جو کہہ دیں وہ فائنل۔ لیکن اب حج کر کے آنے کے بعد بھی زندگی نہیں بدلتی۔ ایک مہینے تک صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکے رہے، وہ بھی حلال چیزوں سے، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد جو برکتیں رمضان کی تھیں، یا رمضان میں جس طریقے سے بندہ گناہوں سے بچا ہوا تھا، ادھر عید کا چاند نظر آیا، مسجد ویران، قرآن شریف طاق کی زینت، سب فنش، روزے بھی زندگی نہیں بدل رہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے ہر چیز کو فارمولیٹی کے طور پر کرنا شروع کیا، مقصد سے غافل ہو گئے۔ نماز کیوں فرض کی گئی؟ مقصد نہیں معلوم۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ مقصد نہیں معلوم۔ حج کیوں فرض کیا گیا؟ مقصد نہیں معلوم۔ زکوٰۃ کیوں؟ مقصد نہیں معلوم۔ بس کرنا ہے تو کر رہے ہیں۔ ایسے ہی عرس کا بھی مسئلہ ہے۔ سال میں ایک دن بابا کی یاد منا لو، بھائی لنگر کھا لو، حاضری دے دو، چادر چڑھا دو، بس۔ اس لیے عرس نہیں ہے۔ اگر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا ایک شعر آپ کی نظر کروں تو پورا عرس کا مقصد امام عشق و محبت نے ایک شعر کے اندر بیان کر دیا۔
لفظ عرس کا استعمال تو نہیں فرمایا، لیکن مقصد عرس انہوں نے بیان کر دیا۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یعنی عرس اس لیے ہے کہ صاحب عرس کے نقش قدم پر چلا جائے، اور جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے شیطان ان کو بھٹکا نہیں سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں تو بابا کے نام پہ نیاز کھانی ہے، بابا کے نقش قدم پر تو نہیں چلنا نا۔ آئیے میں ایک چیز آج آپ کو بتاؤں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس چیز کو اپناؤ۔ دنیا میں چھوٹا بچہ ہو، بڑا آدمی ہو، میاں بیوی ہو، بھائی بہن ہو، ساس سسر ہو، کچھ بھی ہوں، ہر ایک کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ لوگ نفرت کریں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں۔ بھولا شاہ بابا کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا لیکن محبت کر رہے ہیں۔ سلطان الہند کے وصال کو صدیاں گزر گئیں، محبت کر رہے ہیں۔ غوث پاک کو صدیاں گزر گئیں، نہیں دیکھا، محبت کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، محبت کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی محبت دل میں کیسے اللہ پیدا کرتا ہے اور کیوں پیدا کرتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ اور آج ہم ہزارہ چاہتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ بس سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کی روشنی میں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو میں جب امام عشق و محبت کا یہ شعر پڑھتا ہوں یا یاد آتا ہے یہ شعر تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں دیکھ کر نہیں، سن کر نہیں، تیرے نام پر مردان عرب۔ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ حضور نے کیا دیا؟ سمجھیے گا، آدمی کسی سے محبت کرتا ہے مال کی بنیاد پر۔ سیٹ سے آدمی کیوں محبت کرتا ہے؟ سخی آدمی ہے، جائیں گے مال دے گا تو آپ بہت سخی آدمی ہیں، محبت کرتا ہے۔ عہدے کی بنیاد پر کوئی بڑا عہدہ کسی کو مل جائے تو آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کوئی کامیابی کی بنیاد پر آدمی محبت کرتا ہے، کسی فن کی بنیاد پر آدمی محبت کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں محبت کی ہوتی ہیں۔ اور ایک خاص بات بتاؤں، جب یہ ساری چیزیں کسی کے پاس آتی ہیں تو چال چلن بدل جاتا ہے۔ شہرت کسی کے پاس آئی، چلنے کا انداز بدل گیا۔ دولت آئی، ملنے کا انداز بدل گیا۔ اقتدار آیا، ملنے کا انداز بدل گیا۔ ایجوکیشن آیا، ملنے کا انداز بدل گیا۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، اس بلندی پر اللہ نے حضور کو پہنچایا جہاں نہ کوئی پہنچا ہے، نہ قیامت تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، نہ چال کبھی بدلی، نہ چلن کبھی بدلا۔ اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں کیوں؟ اس کو قرآن نے بتایا۔
اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے ان کے لیے آپ نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ان کے لیے سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. پتہ چلا حضور پر لوگ مر مٹنے کے لیے اس لیے تیار ہیں کہ حضور کی بارگاہ سے نفرت نہیں، محبت ہی ملا کرتی ہے، پیار ہی ملا کرتا ہے، شفقت ہی ملا کرتی ہے، نرمی ہی نرمی نظر آتی ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اگر کسی کو نرمی کی دولت عطا فرما دے تو یہ وہ نہ سمجھے کہ نرمی کی بنیاد پر وہ بزدل ہو گیا، نرمی کی وجہ سے اس کا وقار گھٹ گیا، نرمی کی وجہ سے لوگ اسے پوچا سمجھیں گے، نرمی کی وجہ سے اسے لوگ کمزور سمجھیں گے، نرمی کی وجہ سے لوگ اسے بے وقوف سمجھیں گے. نہیں، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے الامن والعلا کے اندر نقل فرمائی. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اگر کسی کو نرم دل عطا فرما دے تو سمجھ لو اس کو میری رحمت سے کچھ حصہ مل گیا ہے. یہ ہے نرمی. ہم کہتے ہیں گرمی کے بغیر کام نہیں چلے گا، اور قرآن کہتا ہے نرمی کے بغیر محبت نہیں ملے گی. اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو پیار سے فتح کر سکتے ہو، دلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو نرمی سے تم دلوں پر حکمرانی کر سکتے ہو. یہ اللہ والوں کے یہاں کیا ملتا تھا؟ جھڑک نہیں، شفقت ملا کرتے، پیار ملا کرتا تھا. روتا ہوا کوئی آتا ان کی بارگاہ سے مسکراتے ہوئے جاتا تھا. اللہ اکبر. ایک بڑی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ فکر مت کیجیے گا، اس کی وجہ میں جانتا ہوں تھوڑی ٹھنڈی بھی ہے اور وقت کی قلت بھی دامن گیر ہے. میں چاہوں گا بس ایک بات ذہن کے اندر بٹھا دوں آپ کے، تاکہ اس کی عظمت ایسی بیٹھ جائے کہ کل سے انشاءاللہ چال چلن تھوڑا سا بدل جائے، تاکہ آنے کا مقصد حل ہو جائے. ہمارا جسم ایک ہے، جسم اور ایک ہے روح. جسم بیمار ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے، منہ کا ذائقہ بدل گیا پتہ چلا بیماری ہے، بخار آ گیا. درد سر میں ہو رہا ہے پتہ چل گیا بیمار ہے. ہاتھ پیر میں کپ کپی طاری ہو گئی سمجھ میں آیا کہ بیمار ہے. موشن ہو گئے سمجھ گئے کہ بیمار ہے. یہ روح جو ہمارے جسم کے اندر ہے وہ بیمار ہے، اس کا پتہ کیسے چلے؟ اس لیے کہ جسم اصل نہیں ہے، روح اصل ہے. روح ہے تو جسم ہے. اگر روح نہیں تو آپ بہت ہی مشٹنڈے ہوں، لیکن جسم سے روح پرواز کر گئی تو آپ کو کوئی طاقتور نہیں کہے گا، مردہ ہی کہے گا، کوئی زندہ نہیں کہے گا. یہاں ایک بات یاد آ گئی، ضمناً میں عرض کر دوں، بڑی پیاری بات یاد آ گئی. دو لوگوں میں زمین کا جھگڑا چل رہا تھا. یہ زمین کا ٹکڑا میرا، دوسرا کہہ رہا تھا یہ زمین کا ٹکڑا میرا. دونوں میں جھگڑا چل رہا تھا. اب فیصلہ کیسے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور. کیسے پتا چلے کہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے؟ کاغذات تو تھے نہیں اس زمانے میں. کہا چلو چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس. پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور عرض کرنے لگے حضور. بیچ والے ایک شخص نے کہا حضور یہ دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، یہ وہ کہہ رہا ہے یہ زمین کا ٹکڑا میرا، یہ زمین کا ٹکڑا میرا. آپ ہی کچھ فیصلہ فرما دے، ادھر ادھر کر کے ایک کو اس کو اس طریقے سے بانٹ دے، کچھ بھی کریں. آپ نے فرمایا میں نبی ہوں، نبی، یہ ادھر ادھر والی بات نہیں. چلو کس زمین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا؟
کہا حضور وہ فلاں جگہ پہ جو زمین ہے نا، کہا چلو اس زمین کے پاس، میں زمین سے پوچھوں گا زمین تو کس کی، مجھے ان سے نہیں پوچھنا۔ بہت غور سے سنیے گا، اگر یہ بات یاد رہ گئی تو زندگی سنور جائے گی آپ کی۔ میں زمین سے پوچھوں گا اے زمین تو کس کی؟ گئے وہ لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا اے زمین، یہ تفسیر میں موجود ہے، اے زمین یہ بتا، یہ کہہ رہا ہے تو اس کی، یہ کہہ رہا ہے تو اس کی، تو ہے کس کی؟ تو اس نے کہا یا موسیٰ علیہ السلام، سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں، اور میں آپ سے یہ کہتی ہوں یہ کہہ رہا ہے میں اس کی، یہ کہہ رہا ہے میں اس کی، میں دونوں کی نہیں ہوں۔ اب جو آگے اس نے کہا وہ سنیے، میں دونوں کی نہیں ہوں بلکہ ان قریب یہ دونوں میرے پاس آئیں گے، ان قریب یہ دونوں میرے پاس آئیں گے، تو یہ دونوں میرے ہیں، میں کسی کی نہیں ہوں، میں کسی کی نہیں ہوں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نرمی کے بارے میں کیا فرمایا؟ روح اور جسم، اس کو دیکھ لیجئے، روح بیمار ہوتی ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اگر نیکی کی بات اچھی نہ لگے روح بیمار ہے، قرآن پڑھ کر کے سکون نہ ملے روح بیمار ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کو سننے کے بعد طبیعت میں زندگی بدلنے کا جذبہ پیدا نہ ہو روح بیمار ہے، مسجد کے اندر جانے کا دل نہ چاہے روح بیمار ہے، قرآن شریف پڑھنے کا دل نہ چاہے روح بیمار ہے۔ اور ایک بڑی پیاری بات ایک صوفی نے فرمائی، اور سب سے بڑی پہچان روح کی یہ ہے کہ وہ بیمار ہے، اس کو جاننے کا ایک طریقہ یہ ہے، کسی کو پریشانی میں دیکھ کر اگر دل غمگین نہ ہو تو سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے، سمجھ لینا کہ روح بیمار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے نرم دل تھے، اتنے نرم دل تھے، اتنے نرم دل تھے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کا غم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک بچی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ رو رہی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے قمیص خریدنے کے لیے، 10 درہم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 4 کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص خریدا، ایک نے مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دیا، بچی کو دیکھا رو رہی ہے، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری سیٹھانی نے، میری مالکن نے مجھے کچھ خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے، میں لے کر نکلی، پیسے میرے گم گئے، اب رو رہی ہوں کہ سرکار میں گھر جاؤں کیسے، بغیر چیز لیے، وہ مجھے سزا دے گی تو کیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے پیسے اور چیزیں خرید لے، اب وہ چیز خرید لی، اب خرید کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، پھر دیکھا وہ وہیں کھڑی رہ کر رو رہی ہے، تو آقا نے پوچھا اب کیوں رو رہی ہے؟ دیکھیں نرم دلی، ایک وہ بچی جو کسی کی خادمہ ہے، کسی کی کنیز ہے، کنیز کی بیٹی، اس بچی کو حضور نے دیکھا روتے ہوئے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی اب کیوں رو رہی ہے؟ کہ حضور میں چیز تو خرید لی، لیکن میں اگر گھر پہنچوں گی اور مجھ سے پوچھا گیا کہ تجھے آنے میں تاخیر کیوں ہوئی، اور اس تاخیر کی وجہ سے اگر میری مالکن مجھے مارے گی تو اس کے ڈر سے رو رہی ہوں۔ سرکار نے فرمایا غم نہ کر، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف لے گئے،
پوچھا کون سا گھر؟ کہا حضور یہ گھر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے سلام پیش کیا، اندر والوں نے سنا، آہستہ سے جواب دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام کیا، ان کے بلند آواز سے جواب نہ آنے کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے سلام کا جواب دیا، لیکن آہستہ سے جواب دیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار سلام کیا، اندر والوں نے سلام سنا، آہستہ سے جواب دیا، بلند آواز سے جواب نہیں دیا انہوں نے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، دروازہ کھول کر کے وہ باہر آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے پہچان لیا تھا کہ یہ آپ کی آواز ہے سرکار، ہم نے چاہا کہ آپ بار بار ہمیں سلامتی کی دعا عطا فرمائیں، اس لیے ہم آہستہ سے جواب دیے۔ سرکار فرمائے کیسے آنا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بچی ہے نا جو تمہارے یہاں خدمت کر رہی ہے، اس سے پیسے گم ہو گئے تھے تو اس کو پیسے میں نے دے دیے، اب آنے میں اس کو تاخیر ہوئی تو ڈر رہی تھی کہ کہیں تم اسے سزا نہ دو، تو میں اس کی سفارش لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! جیسے ہی گھر والوں نے سنا، کہا حضور جس کی سفارش آپ فرما دیں، سزا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے نرمی۔ کسی بچی کے آنکھ میں آنسو حضور نہیں دیکھ پاتے۔ ارے یہاں تک کہ یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، سرکار رو پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہاں میں اس لیے رو رہا ہوں، کاش کہ یہ کلمہ پڑھ لیتا تو آج جنت کا مسافر بن کر کے جاتا۔ یہ فکر تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی نرمی کی بنیاد پر جہاں بہت ساری خوبیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں، بلکہ خوبیوں کے پیکر تھے، لیکن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے جو حضور کی محبت پیدا فرمائی، اس کی کئی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سرکار بہت نرم دل تھے۔ کسی کا غم نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کا آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اتنی بلندی پر تھے کہ ایک قدم فرش پر تو دوسرا عرش پر، لیکن پھر بھی عالم یہ تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زمین پر کبھی اکڑ کر نہیں چلے اور نہ کبھی غریبوں کو حقیر سمجھا، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، پیار سے پیش آتے، محبت سے پیش آتے۔ آج کا دور یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ڈنڈے کے بغیر سدھریں گے نہیں، یہ نہیں کریں گے تو نہیں چلے گا، اس سے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ آپ ڈنڈے کے زور سے کسی کے اوپر حکومت تو کر سکتے ہیں، لیکن دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ انسان محبت اس سے کرتا ہے جس کے لیے دل کے اندر نرمی پاتا ہے، اور جس کے دل کے اندر اپنے لیے محبت پاتا ہے۔ نرمی بہت اونچی چیز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے نرمی نکل گئی اس چیز سے بھلائی نکل گئی۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ نے جس کو نرمی عطا کر دی اسے اللہ نے بہت بڑی بھلائی عطا فرما دی۔ اور ایک مقام پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس نرمی ہے خیر ہی خیر اس کی طرف آتا ہے، بھلائی بھلائی۔ بھئی گھر ہی کو دیکھ لیجئے، ماں بھی ہے باپ بھی ہے، کماتا باپ ہے، صبح سے نکلتا باپ ہے، ٹیوشن فیس کی فکر باپ کو، اسکول فیس کی فکر باپ کو ہے نا، علاج کا پیسے کا انتظام باپ کو، شادی کے خرچے کی ذمہ داری باپ کو، لیکن سر میں درد ہوتا ہے تو بچہ کہتا ہے ماں، کبھی باپ کو یاد ہی نہیں کرتا، پیٹ میں او ماں کہتا ہے، وجہ کیا ہے؟
اس لیے کہ جتنا پیار ماں سے بچے کو ملتا ہے اتنا پیار باپ سے بچے کو نہیں ملتا. تو جہاں پیار زیادہ، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی حاضر ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ سرکار نے فرمایا تمہاری ماں کا. پھر عرض کرتے اس کے بعد؟ کہا تمہاری ماں کا. پھر عرض کرتے اس کے بعد؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں کا. پھر عرض کرتے ہیں چوتھی بار کہ پھر کس کا؟ تو حضور نے فرمایا تمہارے باپ کا. 3 حق ماں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر اس طریقے سے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ فرما کر کہ پیار سارا تو تیری ماں کی. اس لیے یاد رکھیں باپ مر جائے، غور کیجئے گا، یہ معاشرے کی سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، باپ مر جائے تو ماں کو تو کوئی بھی رکھ لیتا ہے، لیکن ماں کے انتقال کے بعد باپ کو اکیلے سنبھالنا یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ایک بیٹا کہے گا 4 دن کے لیے تو لے جا، دوسرا کہے گا اور ماں ہوگی تو ماں میرے پاس ہی رہے گی. ہوتا ہے نا پیار، نرمی، محبت. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آقا کی جانب سے پیار کے علاوہ کوئی چیز کسی کو نصیب ہوئی نہیں. پیار، پیار اور محبت، نرمی، نرمی اور نرمی. اب نرمی سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ خالی دل میں کسی کے غم کے سلسلے میں دیکھ کر دل کا نرم ہونا؟ نہ، صرف یہ مراد نہیں. زبان کا بھی نرم ہونا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو جب رب قدیر جل جلالہ نے فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرو. جس کے کلام میں نرمی ہو، جس کی چال چلن کے اندر نرمی ہو، جس کے مزاج کے اندر نرمی ہو، اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو خیر کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے، اسے بھلائی خوب عطا فرما دیتا ہے. یہ جو منطق ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ گئی کہ جب تک کہ 2-4 گالی نہ بولو نا تب تک سدھرتا نہیں ہے، یہ ہمارا فارمولا اپنا ہے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولا تو یہ ہے پیار سے دنیا جیت جاؤ، پیار سے سب کچھ جیت جاؤ. پیار جہاں ملے گا بندہ وہاں لوٹے گا. جہاں محبت زیادہ ملتی ہے بندہ اس طرف جاتا ہے، جہاں شفقتیں زیادہ ملتی ہیں آدمی وہاں جاتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، بڑی معذرت کے ساتھ، آج کی ماؤں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے اپنے بچوں کو پیار دینے کا. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں جانور کے بچے پیدا ہو کر جس طرح سے خود سے بڑے ہونے لگ جاتے ہیں، ایسے ہی آج کے مسلم معاشرے کے اندر بھی بچے پیدا ہوئے فوراً سیدھے کام والی کی گود میں چلے گئے اور پھر وہیں سے بڑے ہونے شروع ہوئے. نہ ماں کی ممتا اسے نصیب ہوتی ہے، نہ ماں کا پیار نصیب ہوتا ہے، نہ ماں کی شفقتیں نصیب ہوتی ہیں. اندر سے وہ بچہ جو اس کی نیڈ تھی، جو پیار تھا، جب ماں کی طرف سے نہیں ملتا اور ماں اتنا وقت اپنے بچے کو نہیں دے پاتی اور باپ نہیں دے پاتا، تو یہی بچہ پیار کی تلاش کے اندر کبھی کسی لڑکی کے عشق میں، کبھی کسی اور کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے. آج اس چیز کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے بہکتے کیوں ہیں، بچے بھٹکتے کیوں ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھو، تھوڑی سی کوئی پیار کی بات کر دے،
تیرے لیے آسمان سے تارے توڑ کر کے لے کر کے آؤں گا. لڑکیاں بیچاری بھولی بھالی صحیح سمجھ بیٹھتی ہیں اور اس کے بعد اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتی ہیں. اسی طریقے سے آپ لڑکوں کا معاملہ دیکھیں گے, بڑی عجیب پوزیشن ہو گئی ہے, بڑی عجیب سچویشن ہو گئی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, اولاد کو پیار دو, اولاد کو شفقت دو, اولاد کو محبت دو. بلکہ یہاں تک میں عرض کرتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کو سب سے بہترین عورت فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت بہت اچھی اور بہترین عورت ہے جو اپنے شوہر کو پیار دیتی ہے. آج تو جھڑکتی ہیں, آج تو غصہ کرتی ہیں, پوری دنیا کہتی ہے بیوی سے آدمی ڈر رہا ہے. یہ حال ہو چکا ہے. پھر وہ بھٹک جاتے ہیں, ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد روتی ہے کہ شوہر ادھر ادھر چلا گیا, اس کے چکر میں پھنس گیا. تو اس کی جو بنیادی ضرورت تھی تم نے پورا کیوں نہیں کیا؟ حدیث شریف میں لفظ ودود آیا ہے, اور یہاں ودود کے لفظ کے حوالے سے میں بتا دوں, اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے, نا اتفاقی ہے, دونوں کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں, اور کوئی عورت اگر یہ چاہتی ہو یا کوئی شوہر یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی کے دل میں میری محبت, یا بیوی یہ چاہتی ہو کہ شوہر کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے, روزانہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا ودودو پڑھے, اللہ تعالیٰ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دے گا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, قرآن کے فارمولے پر عمل کرو. ہر وہ سیٹھ جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور اس کے پاس نوکروں کی قطار موجود ہے, لیکن اگر وہ نوکر کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا, نوکر اپنے سیٹھ کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوگا. لیکن اگر ڈانٹ ڈپٹ کرے گا تو نوکر کے دل میں سیٹھ کی محبت تو نہیں ہوگی, نوکری کی محبت ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے سے گھر میں اگر باپ ہے, گھر میں ساس ہے, گھر میں سسر ہے, گھر کے اندر شوہر ہے, بڑے جتنے بھی ہیں, ان کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عطا فرمائی, اور اس تعلیم کو ذہن میں رکھو. بڑوں کے لیے بھی دستور عطا فرمایا اور چھوٹوں کے لیے بھی دستور عطا فرمایا, لیکن پہلے بات حضور نے بڑوں کی ذمہ داری سے متعلق فرمائی اور اس کے بعد چھوٹوں کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں بتایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, پیار نہیں دیتا, محبت چھوٹوں پر نہیں کرتا, اور جو چھوٹے بڑوں کا رسپیکٹ نہیں کرتے, سرکار فرماتے فلیس منا, وہ ہمارا ہے ہی نہیں. آج بہت سارے باپ کہتے ہیں میرا بیٹا تو میرے کو دیکھ کے پلنگ کے نیچے چھپ جاتا ہے, اور اس کو وہ کمال سمجھتے ہیں, اس کو کمال سمجھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر آپ سگریٹ پیو یا پکچر دیکھو, لیکن اتنا تو ہے نا کہ بیٹے کو آپ کی طرف سے پیار تو ملنا چاہیے نا, وہ اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے کہہ تو سکے. اتنا ڈرے کہ اپنی پریشانی کسی اور سے ذکر کرے اور آپ سے ذکر نہ کرے, یہ مزاج بدلنا ہوگا. کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ کسی کے ساتھ تم نرمی سے پیش آؤ گے تو تم محروم رہو گے. نہیں, حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر مہربانی کرو, آسمان کا مالک تم پر مہربانی کرو. یہ حدیث شریف ہے, یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ عز و جل ہمیں روزی دیتا ہے. اب سمجھیے گا جو بات کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, اس کو سمجھیے گا. اللہ خالق ہے. ہم دن میں کئی مرتبہ سنتے ہیں اپنے کانوں سے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے.
اللہ سب سے بڑا ہے۔ سنتے یا نہیں سنتے؟ جواب دیجیے آپ، بولیے، سنتے ہیں نا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ تو وہی بڑا ہے اور بڑائی اسی کے لیے ہے، اور کسی کے لیے بڑائی ہے ہی نہیں۔ اب بات بڑائی کی آئی تو میں عرض کروں، جو شخص کسی وجہ سے خود کو بڑا سمجھے کہ میں بہت بڑا سیٹھ ہوں، میں بہت طاقتور ہوں، اور اس بات پر وہ اکڑتا ہو اور تکبر کرتا ہو، تو جانتے ہو اس کے بارے میں اللہ عز و جل کا ارشاد کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کبریائی، بڑائی، ردائی یہ میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے، اور جو میری چادر کے سلسلے میں مجھ سے جھگڑا کرے میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ تو خود کو کبھی بڑا نہ سمجھو، بڑا صرف اللہ ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم قرآن کھولتے ہیں، جیسے ہی کسی کام کے آغاز کے بارے میں حدیث پڑھتے ہیں، تو جانتے ہیں اللہ اکبر کیا ملتا ہے۔ جیسے ہی قرآن ہم نے کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم فرمانے والا، نہایت اتنا بڑا کہ ملک کا مالک جسے چاہے اسے ملک عطا فرما دے، جسے چاہے اسے عزت عطا فرما دے، جسے چاہے اسے ذلت عطا فرما دے، لیکن اپنی شان کیا بیان کرتا ہے؟ رحمان و رحیم۔ اور فرماتا ہے اگر کوئی کام تم شروع کرنا چاہو تو پہلے اس کو رحمان و رحیم کہہ کر کے پکارو اور بسم اللہ شریف پڑھ لو، اللہ تمہارے سارے کام کو آسان فرما دے گا، آسان فرما دے گا۔ اس میں ذات کے بعد سب سے پہلے دو صفتوں کا ذکر آتا ہے، وہ ہے رحمان اور رحیم، بہت مہربانی کرنے والا۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مخلوق کی تخلیق سے پہلے پروردگار جل جلالہ نے سب سے پہلے جو جملہ اپنی شان کے متعلق لکھا وہ کون سا تھا؟ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، یعنی اللہ عز و جل جلال کے مقابلے میں اپنی رحمت کو جلال کے اوپر غالب کر رہا ہے، یہ میرے رب کی شان۔ اور پھر قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو میری مہربانی گھیرے ہوئے ہے، میری رحمت گھیرے ہوئے ہے۔ اور پھر مزید آپ کو سمجھنا ہے تو اس طرح سے سمجھے، ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، ایک پرند و چرند اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کتنا پیار، اللہ اکبر کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یہ جتنی مہربانیاں تم دیکھ رہے ہو نا، چرند پرند اپنے بچوں سے، جانور اپنے بچوں پر مہربانی کرتے ہیں، ماں اپنے بچوں پر مہربانی کرتی ہے، یہ ساری مہربانیاں میری ایک رحمت کا حصہ ہیں، ایک رحمت کا۔ اور رب فرماتا ہے 99 رحمتیں تو میرے پاس موجود ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے جب ایک ماں کے پیار کا یہ عالم ہے اور وہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، تو جس رب کے پاس مزید رحمتیں موجود ہیں اس کے پیار کا عالم کیا ہوگا۔ اب وہ کتنا پیار کرتا ہے تھوڑا سا وہ بھی سمجھا دوں، کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ روزے کے مسئلے کو لے لیجیے، روزہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے آدمی سفر میں رہے، اب امریکہ سے کوئی انڈیا آ رہا ہے
تو ٹائم کا فرق ہی 10.5 گھنٹے کا ہو جاتا ہے. اور یہاں سے اگر کوئی امریکہ جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں، صبح کی فلائٹ پکڑا، حالانکہ سفر کے 18 گھنٹے کا، لیکن پہنچتا ہے تو وہاں دوپہر ہوتی ہے. تو اتنا لمبا روزہ آدمی رکھے گا کیسے؟ کوئی بیمار ہوتا ہے، بیمار روزہ کیسے رکھے؟ تو قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں گنتی پوری کر لینا. یعنی 30 کا اگر رمضان ہوا تو تم بعد میں روزے رکھ کے 30 پورے کر لینا. 29 کا اگر رمضان ہوا تو گنتی پوری کر دینا. اور پھر اس جملے نے تو اللہ کے پیار کی انتہا کا اعلان کر دیا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا. سوچو آپ. اور دین کے سلسلے میں بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر ولا تعسر. دین آسان ہے، اس کو ڈیفیکلٹ مت بناؤ. یہ حضور کا ارشاد ہے. اب بات تھوڑی سی واضح ہو گئی کہ نرمی میں اللہ نے کتنا خیر اور نرمی میں اللہ نے کتنا فائدہ رکھا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نرمی اختیار کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کو پسند فرماتے تھے، سختی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے. ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے، جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں پر آپ سختی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی حدود شریعت کی پامالی کر رہا ہو، کوئی حد شرع سے تجاوز کر رہا ہو، کوئی شریعت کے قانون کو توڑ رہا ہو، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی اسلامی حکومت ہے تو پھر وہاں پر قانون شریعت کا جو ہے اس کے نفاذ کے سلسلے میں پھر نرمی نہیں ہوتی، پھر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کا معاملہ ہوا کرتا ہے. ایسے ہی بچوں کے سلسلے میں اگر بہت زیادہ لاڈ پیار سے بچے بگڑنے کے لگتے ہوں تو بچوں کو تھوڑی سی آنکھ دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن اس آنکھ دکھانے میں بھی شفقت پوشیدہ ہو، محبت پوشیدہ ہو، پیار پوشیدہ ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیں، پیار کے ذریعے جتنا اب بچوں کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، سختی کے ذریعے اتنا نہیں سنوار سکتے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آپ ذرا سوچو نا، کسی کی یہاں ملازمت آپ کر رہے ہوں اور جس کے یہاں آپ جاب کر رہے ہیں، اس کی بات صبح سے لے کر رات تک آپ نہیں مانتے اور اس کے مال میں خیانت بھی کرتے ہیں، وہ آپ کو نکال بھی دیتا ہے، آپ بھاگ جاتے ہیں یا چوری کی یا اس کی بات نہیں مانی، اس نے نکال دیا، کبھی پلٹ کر اس کے پاس جانے کا خیال آئے گا؟ کوئی جواب دو نا یار. جائیں گے دوبارہ اس کے پاس؟ کیوں؟ ڈریں گے، مارے گا، چھوڑے گا نہیں، ہے نا؟ کوئی جواب دیجیے، ہوگا کہ نہیں ایسا؟ لیکن صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ایک بار نہیں، ہزاروں مرتبہ رب فرماتا ہے نگاہ نیچی رکھنا، نگاہیں پھاڑ کے دیکھتے ہو. رب فرماتا ہے نماز پڑھو، چھوڑ دیتے ہو. رب فرماتا ہے جھوٹ سے بچو، مال کے فائدے کے لیے جھوٹ. سب چلتا ہے نا. غیبت سے بچو، غیبت. اتنی نافرمانی کے بعد، اتنی نافرمانی، ایک دن کی بات نہیں، روز کی یہ بات، روز کی. لیکن سچ بتاؤ، جب بیمار آدمی ہوتا ہے تو کس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے؟ بولو نا. ارے بھائی، تم صبح سے لے کے رات تک اللہ کی ایک بات نہیں مانے ہو اور مصیبت آئی تو پھر اس کو ہی تم پکارتے ہو، تو جواب ملے گا میرا رب رحمان و رحیم ہے،
दुनिया का सेठ उसकी न मानो, वो निकाल देता है, लेकिन मेरा रब इतना रहमान और रहीम है, हजार उसकी बात न मानो, फिर भी जब बंदा परेशान होकर उसकी बारगाह में हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी पुकार को सुनकर उसको माफ फरमा देता है। ये उसकी रहमत है, उसका प्यार है, उसकी नरमी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, अपने अखलाक को अल्लाह के अखलाक में ढाल दो। और अल्लाह के अखलाक में एक अखलाक ये भी है कि रब्बे कदीर अपने बंदों पर मेहरबान है, तो हमें भी चाहिए हम लोगों पर मेहरबानी करें, लोगों के साथ नरमी से पेश आएं, घर में नरमी से पेश आएं। और याद रखें, मसला बिल्कुल वाज़ेह हो गया। औलियाए किराम की बारगाह के अंदर हम हाजिर होते हैं, इसकी उसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है कि इनकी बारगाह से प्यार मिलता है, मसलों का हल मिलता है, इनकी बारगाह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। और ये बात अच्छी तरह से जहन में रखें, मेरे उस्ताद गिरामी ने अभी 2 दिन पहले ही एक आस्थाने पर मैं हाजिर हुआ था। बरेली शरीफ के हवाले से एक बात बताऊं, मैं अभी एक सेमिनार था 3-4 रोज़ पहले, और एक अवामी जलसा था बरेली शरीफ के अंदर, मैं हाजिर हुआ तो स्टेशन से डायरेक्ट मैं आला हज़रत और सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की बारगाह में हाजिर हुआ। तो वहाँ से हाज़री देकर जैसे ही निकला तो हमारे वहाँ के जय्यद आलिम मौलाना नदीम साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि हुज़ूर हज़रत दाना वली रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह के सज्जादा नशीन ने आपको याद किया है, और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से मौलाना शाकिर को लेकर के आना। तो मैंने कहा अच्छा, वो बुज़ुर्ग जिनका तुम तज़किरा कर रहे हो वो हज़रत दाना वली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की शान क्या है? कहा आला हज़रत और हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा खुद उनकी बारगाह में हाजिर होते थे, उनके आस्थाने पर, और कभी भी आला हज़रत और हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैह रहमत दरवाजे के अंदर नहीं गए, हमेशा बाहर ही रहे। इतना जलाली और इतना मतलब बाफैज़ वो आस्थाना है आला हज़रत और हुज़ूर मुफ्ती आज़म। इश्तियाक़ गए, हम भी हाज़री दी, और साहिब सज्जादा ने बहुत खातिर तवाज़ो की, नजराना भी मुझे दिया उन्होंने। तो वहाँ से फिर निकला, और फिर मैं दूसरे दिन मेरे उस्ताद गिरामी से मैंने अर्ज़ किया कि तो अब सुनिए उनकी बात। फरमाते हैं कि बेटा अल्लाह वालों के यहाँ जाते आते रहो, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो किसी का दुख देख ही नहीं सकते, और जब कोई दुखी उनके पास पहुंचता है तो वो अल्लाह की बारगाह में क्या कहते हैं, सुनो। मेरे उस्ताद गिरामी ने कहा कि वो अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, मौला अगर तू तौफीक न देता तो ये मेरे पास आते कैसे, और तेरी तौफीक से जब ये मेरे पास आए तो इस उम्मीद पर आए हैं कि मैं अगर इनकी सिफारिश करूंगा तो तू मेरी सिफारिश कबूल कर देगा। तो फिर इतनी आजिज़ी और इनकिसारी से रब को मनाते हैं कि मौला इनकी बात को कबूल फरमा लेता है, कबूल फरमा। तो वली की बहुत बड़ी सिफत होती है आजिज़ी, इनकिसारी। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस बात को जहन में रखो, नरमी इख्तियार करो। नरमी में जितने फ़ायदे हैं अल्लाह ने सख्ती में नहीं रखे। नरमी की वजह से इंसान की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा होती है। ये अल्लाह वालों की मोहब्बत आज हमारे दिलों में है, उसकी वजह यह है कि इनकी बारगाह से हमें प्यार मिलता है, शफ़क़तें मिलती हैं, मोहब्बत मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ों तुफ़ैल मुझे आपको सबको अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और उनके तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ही SDI चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स, लाइक और शेयर भी करते रहें।